نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ماہ رمضان المبارک آ چکا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، لیکن اس توجہ سے مراد نظر رحمت کے ساتھ اللہ تمہارے نفوس کو دیکھ رہا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفوس کی نیکی اپنے اللہ کو دکھاؤ، کہ اس مہینے میں تمہاری نیکی پر اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اپنے نفوس کو پاک کر لو اور اپنے نفوس کی نیکیاں اپنے اللہ کو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کیا۔ جب لوگ جمع ہو چکے تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم جانتے ہو کہ کتنا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو جس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فرض کتنا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک فرض چھوڑا اور پھر اس کے بدلے میں نوافل ادا کیے، یہاں تک کہ قیامت تک وہ لگاتار نوافل پڑھتا رہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک فرض روزہ چھوڑا بغیر شرعی عذر کے اور پھر اس نے نفلی روزے رکھے اور قیامت تک وہ لگاتار نفلی روزے رکھتا رہے، کسی نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی اور پھر وہ نفل پڑھتا رہے یہاں تک کہ لگاتار قیامت تک پڑھتا رہے، یہ امپاسبل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن رمضان المبارک کی برکات دیکھیے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک فرض 70 فرائض کے برابر اور نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، نفل کو فرض کے جتنا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا اول رحمت، جس کا اوسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو وہ انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں
جو پہلی امتوں سے کسی کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور معطر ہوتی ہے، کستوری سے زیادہ اسے قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ سحر سے افطار تک جتنی دیر بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں میری امت کے روزے دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق جنت کو سجاتا ہے، ہر روز، ہر سال جب رمضان آتا ہے تو پچھلے رمضان کی نسبت جنت کو اور سجایا جاتا ہے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ پہلی جو سجی ہوئی جنت ہے وہ پرانی ہو جاتی، معاذ اللہ، ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنے تخیل اور اپنے تصورات میں رکھ کر نہ سوچیے کہ اللہ اپنی شان کے لائق جنت کو سجاتا ہے اور ہر دن سجاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اپنے روزے دار بندوں کا فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان قریب میں اپنے بندے پر دنیا کی مشقت کو اٹھا لوں گا۔ یہ جو دنیا میں میرا بندہ مشقتیں اٹھاتا ہے، صبح سے شام تک روزے کی بھوک اور پیاس کی مشقت، گرمی کی دوپہر کی دھوپ میں نماز ظہر کے لیے نکلنے کی مشقت، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں، ٹھٹھرتی صبح میں گرم لحاف بستروں کو چھوڑ کر اس کے حضور بسجدہ سجود ہونے کی مشقت، اور ہر لمحہ اپنے نفس کو اس کی رضا کے لیے خواہشات سے روکنے کی مشقت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان قریب اپنے بندے پر مشقت کو اٹھا لوں گا اور داخل جنت فرما دوں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اپنی محبت اور اپنی رضا اور اپنی معرفت القاء کرتا ہے، اپنا تعلق بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عمل میں اتنا عطا نہیں کیا جاتا جتنا فرض کی ادائیگی میں کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر اس کے بندوں پر کسی اور چیز کی وجہ سے اتنا وارد نہیں ہوتا جتنا حرام کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت، یعنی ہر بچے اور بچی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس پر فرض ہے بغیر شرعی عذر کے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے یا اتنا لاغر اور کمزور ہو کہ اس میں شیخ فانی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سخت باقی نہ رہے، بغیر شرعی عذر کے کسی شخص نے، مرد ہو یا عورت، جس نے روزہ چھوڑا جان بوجھ کر
تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ غضبناک کسی بات پر نہیں ہوتے، اس لیے کہ روزے کا ترک کرنا حرام اور روزے کا رکھنا فرض عین ہے۔ اور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو کسی وجہ سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا فرض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کسی وجہ سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا حرام کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرض کیے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ ایک فرض روزہ جس نے چھوڑا اور پھر اس نے اس کے عوض میں ساری زندگی رمضان کے روزے کے عوض میں روزے رکھے تو وہ اس کے اجر کو اور ثواب کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس نے فرض کی کوتاہی کی۔ اور حضرات، آقا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حکم، بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے، عدالت جتنی بڑی ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کا حکم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ہر لمحہ اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کسی طور پر بھی ہمارے ہاں جو آج ہیلے بنائے جا رہے ہیں، کاروبار کو ہیلا بنایا جا رہا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ایک نظر سے دیکھا جائے تو عمومی طور پر للاکثر حکم الکل، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں کاروباری، اگر آپ ان پر ایک عمومی نظر ڈالیں تو اکثر کاروبار ایسے ہیں کہ رمضان المبارک جن کے لیے بطور سیزن سمجھا جاتا ہے، صحابہ و تابعین، ائمہ و اہل بیت، ان کا طرز عمل اور تھا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے پربردہ تھے۔ انہوں نے براہ راست دین اللہ کے حبیب علیہ السلام سے لیا تھا، وہ جانتے تھے حق کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے۔ آپ اکابرین، سلف صالحین، ائمہ و اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح واضح نظر آتی کہ جیسے ہی شبان المعظم آتا وہ اپنی کاروباری دنیا کو محدود کرنا شروع کر دیتے، جس کا قرض ادا کرنا ہوتا ادا کرتے، جس سے وصول کرنا ہوتا وصول کرتے، اور کاروباری دنیا اور مصروفیت کلوز کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ رمضان المبارک آتا تو سب کچھ ترک کر کے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے، اور ان کے دن اور رات کی اکثر اوقات عبادت میں گزرتی۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان کو کاروبار کے اعتبار سے بطور سیزن سمجھا جاتا ہے، کاروبار پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتے ہیں، سرکاری طور پر معاملات کم ہوتے ہیں، سرکاری امور میں ٹائمنگ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں مجموعی طور پر اپنے احباب کی جو رغبت ہے، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کا جو رجحان ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے تم میں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ہر شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں روزہ فرض رہا، لعلکم تتقون، فرمایا یہ فرضیت اس لیے ہے کہ روزہ تمہیں
تقوی عطا کرتی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ حضرات اگر آپ روزے کو دیکھیں اور اس کے اگر آپ بنیادی ڈھانچے پر نظر ڈالیں تو جہاں روزے کے بہت سے فوائد اور بہت سی خصوصیات، ان میں سے ایک اہم خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہوتے ہیں، جو معاشرے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، فاقہ کش لوگ ہوتے ہیں، انعامات سے محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ان کے ساتھ روزے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزہ معاشرے کے کمزور اور فاقہ کش لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اس لیے کہ آدمی کے دل میں غرباء اور مساکین کا اور دنیاوی نعمتوں سے محروم لوگوں کا جتنا بھی درد ہو، جتنا بھی احساس دل میں پلتا ہو، جب تک وہ اس محرومی کو اور اس فاقہ کشی کو پریکٹیکلی طور پر اپنے اوپر عملاً لاگو نہیں کر لیتا، تب تک وہ اس کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا، ان کے درد کی اصل ماہیت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس کی جب مشقت کو اٹھاتا ہے اور پیٹ میں جب بھوک کے بل پڑتے ہیں اور حلق جب پیاس سے خشک ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا چند گھنٹوں کے لیے اختیاری طور پر ان چیزوں سے رکے رہنا مجھے اس قدر تکلیف اور مشقت میں ڈال رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن بیچاروں کی زندگیاں اور زندگی کا ہر دن محرومی سے بھرا ہوا، جو ہر روز فاقوں میں ہوتے ہیں، ہر روز تشنہ محروم ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دفعہ اناج کی کمی ہوئی، لوگوں پر فاقے ہوئے، تو شکوہ لے کر رحمت دو عالم علیہ السلام کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے، اور ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا۔ پتھر کو پیٹ پر کس کر باندھا جائے تو بھوک کی شدت میں کمی ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں، احساس میں کمی ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ شکوہ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا مبارک اٹھایا، فرمایا میرے غلام دیکھ میں نے 2 پتھر باندھے، یعنی اگر تو 1 دن سے بھوکا ہے تو میں 2 دن سے بھوکا، اگر تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں 4 دن سے بھوکا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غریبوں کے حامی تھے، اور وہ دین لے کے آئے کہ جس دین نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر معاشرے کے کمزور اور نادار لوگوں کو یاد رکھا۔ اس لیے روزہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہے۔ اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ تمہیں بڑی مشقت لگتی ہے لیکن یہ بڑی مشقت ہے نہیں، یہ گزر جائیں گے، اور گنتی کے چند دن ہیں۔ اپنے اوپر، اپنے نفس پر اللہ کی رضا کی مشقت ڈال لو، یا اپنے نفس کو نفسانی شہوانی لذتوں میں چھوڑ دو، یہ گنتی کے چند دن گزر جائیں گے، وقت تھما نہیں رہتا۔ ایام معدودات، اور روزے کی ترغیب دلاتے ہوئے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا 1 روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب اپنا حساب کرتے ہوئے کہ صبح سے شام تک کہیں اس سے کوئی گناہ تو واقع نہیں ہو رہا، فغفر له ما تقدم من ذنبہ، حضور فرماتے ہیں 1 روزے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔
یار اس سے بھلا سودا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں جگہ اتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنے فیصد کی سیل لگی، فلاں بازار میں سودا اتنا رعایت ملتا ہے، تو دور کا چکر بھی نکالنا پڑا اور انتہائی مصروفیت سے وقت نکالنا پڑا تو تب بھی نکل آتا ہے۔ وہاں چند فیصد ڈسکاؤنٹ کے لیے جم گٹا ہوتا ہے، اور یہاں اتنا سستا سودا، اتنی رحمت کا سودا، ایک روزہ۔ حضرات زندگیاں لگ جاتی ہیں انسان نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہو، ذرا ذرا سے امتحان ہو سال ہا سال لگ جاتے ہیں، اور انسان اپنی دیکھیں 60-70 سالہ زندگی میں پہلے 15 سال تو اس کے بچپنے کے نکل گئے، اور لگاتار ابھی بچہ 4 برس کا نہیں ہوتا تو اپنے مستقبل کی مشقت میں پڑ جاتا ہے اور اسے ڈال دیا جاتا، پھر معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، والدین کی طرف سے اس کا ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ہر کسی کو اس دوڑ میں پیچھے چھوڑنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا، اور سال ہا سال تک لگاتار 20 سال کم و بیش وہ اس مشقت کی چکی میں پستا، اور پھر وہاں سے جا کر جب 25 برس کا ہوتا تو وہ پہلا قدم اپنے روشن مستقبل کو پانے کے لیے رکھتا۔ جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کی تعبیر انہیں نظر آنے لگتی ہے، اور حاصل کرتے کرتے مزید 15 سال لگ جاتے ہیں، اور کئی تو اس سے بھی آگے نکل کر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں، اور بقیہ کتنا رہ گیا ہے۔ اگر کوئی ناگہانی موت نہ بھی ہو، کوئی آفت، کوئی وبائی مرض لاحق نہ بھی ہو، تو اس کے پاس 20 سال بچے، اب زیادہ سے زیادہ کر لیں تو 30 سال بچ گئے۔ یہ 20 سالوں کے لیے اور 30 سالوں کے لیے اس نے کتنے سال مشقت میں ڈالے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت دنیا کے بدلے میں، فرمایا آخرت اس طرح ہے جیسے ایک وسیع و عریض سمندر جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں دنیا اس طرح ہے جیسے اس سمندر میں انگلی کو ڈبو کے اور بھگو کے باہر نکالا جائے تو انگلی کے ساتھ جو پانی کی تری آتی ہے نا، جو مثال اس پانی کی تری کو اس بے ساحل اور بے کنارہ سمندر کے ساتھ ہے، فرمایا یہی نسبت دنیا کی آخرت کے ساتھ۔ یہ چند لمحوں میں ختم ہو جانے والی دنیا اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت، جس کے بیچ میں رمضان کا ایک روزہ، خدا کی قسم شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ فقد غفر لہ، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جس نے ایک روزے کو رکھا تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور پھر اندازہ کیجئے جسے اللہ نے بخش دیا ہو، بھلا اس کے لیے کب جائز بنتا ہے کہ وہ پھر لوٹ کر جہنم کی طرف جائے اور پھر وہ ایسے امور انجام دے کہ پھر خدا کی غضب اور قہر کا حقدار بنے۔ اس لیے جو تقوی اور طہارت انسان کو روزہ عطا کرتا ہے، آپ دیکھیں ہماری سال ہر سال کی تقریریں ایک طرف ہوتی ہیں اور صرف ایک اعلان مفتی صاحب کا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ایک طرف ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں مبلغین کا آواز ایک طرف، اور یہ ایک اعلان ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں اور نفوس پر نیکی آسان ہو جاتی اور گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اسی لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا، جب تک تم میں سے کوئی مریض نہ ہو روزہ نہ چھوڑے۔ ہاں اگر کوئی مریض ہو جائے او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ کی گنتی کو پورا کر لے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مرض ہو کہ جس میں ٹھیک ہو جانے کی امید ہے تو پھر روزے کا فدیہ نہیں دیا جائے گا بلکہ روزے رکھے جائیں گے۔ اگر گرم موسم کے کوئی شخص روزے نہ رکھ سکے اور اس کی طبیعت اجازت دیتی ہے کہ وہ ٹھنڈے موسم کے روزے رکھ سکتے ہیں تو ٹھنڈے موسم میں پھر وہ روزہ رکھیں گے اور اپنی گنتی کو پورا کریں، پھر فدیہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مرض ایسا ہے
جس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، جیسے عمومی طور پر جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا دمہ ہوتا ہے یا شوگر کا مرض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، یہ عمومی طور پر ایسے مرض ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس میں کچھ کنٹرول تو واقع ہو جاتا ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوتے عمومی طور پر۔ تو ایسا مرض ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یا کمزوری آ گئی بڑھاپے کی وجہ سے اور اتنی کمزوری آ گئی کہ اب دوبارہ طاقت کی طرف لوٹنے کی امید نہیں ہے، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو پھر اس پر ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی اس پر ایک روزے کے بدلے میں روزے کا پھر وہ فدیہ دے گا، کیونکہ اب وہ روزے تو رکھ نہیں سکتا، تو اب فدیہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ اور اس کا کیسے حساب لگائیں گے؟ صدقہ فطر سے، جتنا آپ فطرانہ دیتے ہیں، جتنا فطرانہ بنے گا اتنا ہی رمضان کے ایک روزے کا فدیہ بنے گا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فرمایا اگر تم اس سے زیادہ کرو مسکین کے ساتھ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے، خیر اللہ اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم روزہ رکھ لو، مریض ہو پھر بھی روزہ رکھ لو، مسافر ہو پھر بھی روزہ رکھ لو، اگر تم سمجھو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت کو جان سکو۔ تو بیماری کی حالت میں بھی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ اچھا حضرات، یہ یاد رکھیے حکم ترغیب کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے اور ہمارا حال یہ ہوتا کہ حالت سفر میں اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا تو کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا، اور اگر کوئی روزہ رکھتا تو تب بھی لوگ اس کو کچھ نہ کہتے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ جلدی اپنے آپ کو یا اپنی نیکی کو یا اپنی صفات کو دوسروں پر مسلط کیا جاتا ہے اور ٹھونسا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی مذمت بہت جلد شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اس حال میں سفر کرتے حضور کے ساتھ کہ اگر کوئی مسافر روزہ چھوڑ دیتا تو لوگ اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے بھائی، اور اگر کوئی رکھ لیتا تو لوگ اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ تم نے کیوں رکھا۔ ہاں اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو وہ رکھ لے، لیکن اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ نہ رکھے۔ یہاں جو حکم ہے وہ صرف ترغیب کے لیے ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیماری ایسی ہو کہ بندہ انتہائی مشقت میں مرنے ہی لگا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزہ اس پر مشقت ہو، اس کو تکلیف دے، اور جیسے ہی روزہ کی وجہ سے اس پر مشقت آئے گی، یعنی بیماری کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اس پر مشقت آئے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انتہائی تکلیف ہو کہ اس کو ہاسپٹل لے جانے والی بات ہو جائے تو پھر ہی وہ روزہ چھوڑے گا، یا روزہ رکھا ہوا تبھی افطار کرے گا جو بالکل مرنے کے قریب آ گیا تو ڈاکٹر ہی زبردستی اس کے منہ میں دوائی ڈالیں گے اور کہے گا نہیں میں تو روزہ چھڑنا ہی نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا عالم یہ ہوتا کہ وہ روزہ افطار اس وقت کر لیتے جب بیماری کی وجہ سے ان پر مشقت آتی، اور اگر ماہر طبیب کسی شخص کو کہہ دے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا تو پھر اس پر لاگو ہے کہ وہ ماہر طبیب کی بات پر عمل کرے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بیماریوں کے متعلق بھی، دین کے متعلق بھی، قرآن کے متعلق بھی، اور ہر ٹیکنیکل کام کے متعلق بھی نان ٹیکنیکل مفسرین اور دانشور موجود ہیں، انہی کے اقوال چلتے ہیں، انہی کے قول لاگو ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں بیماری کا موسم ہے، وبائی موسم ہے، ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں، اور یہ پرہیز سوشل ڈسٹینس ہے، ماسک کا لگانا ہے۔ ابھی تو قوم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، 200 لوگ آ کر چمٹتے ہیں، اور جب ان سے بات کرو کہتے ہیں نہیں جی کرونا شرونا کوئی نہیں جائے گا، اے ایمی بس ڈرامہ ہی ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات ذہن یہ بنائیں کہ جو امر ہے اس امر کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی بات کی اہمیت ہوگی۔ اگر دینی مسائل کا معاملہ ہو تو مفتیان کرام سے رجوع ہوگا اور ان کا فتویٰ چلے گا، اور اگر مرض کی بات ہو تو ماہر طبیب کا فتویٰ چلے گا۔ ماہر طبیب اگر اجازت دے دے کسی شخص کو روزہ چھوڑنے کی تو پھر وہ روزہ چھوڑے، اور کوئی شخص اسے کہے کہ تم نے روزہ چھوڑ کر غلطی کی ہے تو وہ تو غلط نہیں ہے، یہ کہنے والا گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کی برکات